الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام ناظرین کرام، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ یہ ماہ رمضان جہاں عبادتوں کا مہینہ ہے اور نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، جہاں یہ مغفرت کا مہینہ ہے اور اللہ کی رحمت کے نزول کا مہینہ ہے، وہیں ماہ رمضان بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور بندوں کے ساتھ نیک برتاؤ کا بھی مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو شہر المواسات فرمایا، یعنی یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں اپنے خادم اور اپنے نوکروں کے بوجھ کو ہلکا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو یہ ماہ مبارک جہاں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین کرتا ہے کہ ایک بندہ روزے کے ذریعے، تراویح کے ذریعے اور اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت اور قیام لیل کے ذریعے جہاں ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہے، وہیں رمضان کا مبارک مہینہ حقوق العباد کے سلسلے میں بھی ہمیں آگاہ اور چوکنا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے بارے میں فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی ضرورت مند اور محتاج کا روزہ کھلوائے گا، چاہے چند گھونٹ لسی ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ حاضرین گرامی، ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز جس کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، وہ ہے حقوق العباد کا معاملہ۔ ہمیں یہ بات جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اور جو شریعت ہمیں عطا فرمایا ہے، اس شریعت کے 5 بنیادی شعبے ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 5 بنیادی شعبوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بجا آوری کرے۔ اسلام کا سب سے پہلا شعبہ عقائد اور ایمانیات کا ہے، دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، تیسرا شعبہ معاشرت کا ہے، چوتھا شعبہ معاملات کا ہے، اور 5واں شعبہ اخلاقیات کا ہے۔ ان 5 شعبوں کے اندر معاشرت کا جو شعبہ ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ کوئی مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ معاشرتی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری نہ کرے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ بڑا نمازی ہو اور بڑا عبادت گزار ہو اور شب بیدار ہو، لیکن اگر معاشرتی زندگی میں وہ بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرے تو اس کی یہ کوتاہی اس کے لیے دین میں نقصان کا ذریعہ بنے گی، اور ایسا شخص کامل مسلمان نہیں کہلائے گا۔ آپ غور فرمائیں، ایک حدیث شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ
وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ صحابہ کرام کے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ معاشرتی زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی روز مرہ کے دنوں میں روزانہ آدمی جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور جن لوگوں کے ساتھ اس کا سابقہ پڑتا ہے ان کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے۔ جب تک یہ چیز آدمی کو حاصل نہیں ہوگی تب تک ایسا انسان کامل مومن اور کامل مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ معاشرتی زندگی کے اندر جو شخص جتنا زیادہ یعنی تعلق رکھتا ہے قرابت داری کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے، اس کے اتنے زیادہ حقوق ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی کا سب سے زیادہ تعلق اپنے والدین سے ہوتا ہے، چنانچہ آدمی پر اس کے والدین کے حقوق اتنے ہی زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے میاں بیوی ان دونوں کے درمیان رشتہ داری اور قرابت داری کا تعلق ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس تعلق کی بنیاد پر شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں اور بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، اور ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ انسانی زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ کوئی بھی مسلم خاندان اور کوئی بھی اسلامی خاندان ان دونوں کے بغیر تشکیل نہیں پاتا۔ یہ دونوں گاڑی کے 2 پہیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ایک انتہائی پاکیزہ خاندان تشکیل پاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے یہ خاندان آگے بڑھتا ہے، اور پھر اسی خاندان سے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک انتہائی مضبوط اور نہایت صالح خاندان تشکیل پاتا ہے۔ نکاح کے ذریعے 2 اجنبی آپس میں رشتے میں بندھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا ایسا نظام بنایا کہ گواہوں کی موجودگی میں 2 بول کے ذریعے 2 اجنبی جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا اور کوئی جو ہے نا یعنی بظاہر رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ان 2 بول ایجاب و قبول کے 2 بول کے ذریعے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ جو ہے قابل احترام اور ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اسلام جو کہ دین فطرت ہے اور جس کے اندر انسانیت کے تمام مسائل کا حل ہے، اور جو ایک پاکیزہ معاشرے کے سلسلے میں جو ہے انسانوں کو تلقین کرتا ہے، اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بیوی پر شوہر کے حقوق بتائے ہیں وہیں شوہر پر بیوی کے حقوق بتائے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ازدواجی تعلقات میں استواری اور خوشگواری تب پیدا ہوتی ہے جب میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرے۔ اگر یہ دونوں دوسروں سے متعلق اپنے اوپر آنے والے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کریں گے تو لا محالہ ازدواجی زندگی کے اندر دراڑ پیدا ہوگی اور خوشگوار تعلقات متاثر ہو جائیں گے، اور پھر ایسا گھرانہ بجائے جنت کا نمونہ بننے کے وہ جہنم کا نمونہ پیش کرے گا۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک کو آپ نے تاکید فرمائی کہ وہ دوسرے کا حق ادا کرے۔ آج کے معاشرے میں اگر ہم جائزہ لیں مسلم گھرانوں کا اور مسلم خاندانوں کا اگر جائزہ لیں تو بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کئی گھرانے اور خاندان ایسے ہیں کہ جو جہنم کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ میاں بیوی کی آپسی ناچاخیاں اور والدین کے آپسی جو ہے یعنی آپسی تعلقات کی خرابیاں یہ جو ہے ایک عجیب طرح کی بے چینی پیدا کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ دن بدن متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں اب ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ شوہر کے حقوق بیوی پر کیا کیا ہیں، اور اسی طرح سے بیوی کے حقوق شوہر پر کیا کیا آتے ہیں، ہم اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ان حقوق کو سن کر
ہم اپنی معاشرتی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں اور اپنی خاندانی زندگی کے اندر بہتری لانے کی ہم کوشش کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ جہاں تک بیوی پر شوہر کے حقوق کا تعلق ہے تو شوہر کے 3 طرح کے حقوق بیوی پر عائد ہوتی ہیں۔ ان حقوق کا پاس و لحاظ رکھنا بیوی کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، قانونی حقوق۔ کچھ حقوق وہ ہیں جو قانون کا درجہ رکھتے ہیں، اور کچھ حقوق وہ ہیں کہ جن کو واجبی حقوق کہا جا سکتا ہے، اور کچھ حقوق وہ ہیں جو اخلاقی نوعیت کے ہیں۔ جہاں تک قانونی حقوق کا تعلق ہے کہ جن کا لحاظ رکھنا ایک بیوی کے لیے ضروری ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو وہ 3 قسم کے حقوق ہیں۔ 3 قسم کے حقوق قانونی حقوق کہلاتے ہیں۔ ان 3 حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ بیوی اپنے نفس کو شوہر کے حوالے کرے۔ یہ ازدواجی زندگی کا اہم ترین اصول ہے، اور شوہر بیوی پر عائد ہونے والے جو حقوق ہیں ان میں ایک بنیادی حق ہے کہ بیوی اپنے نفس کو شوہر کے حوالے کرے۔ شوہر جب چاہے بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہے تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے آمادہ رہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہاں تک بات آتی ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے اپنی ضرورت کی تکمیل کا تقاضا کیا اور بیوی نے انکار کر دیا، اور شوہر میاں بیوی دونوں اسی طرح سے دونوں نے رات گزاری، تو آتا ہے کہ رات بھر فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم ترین حق ہے جس کا لحاظ رکھنا بیوی کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے قانونی حقوق میں دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی۔ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو۔ یعنی اول تو عورت کو بلا شدید ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، لیکن جب کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلنے کی نوبت آ جائے تو شوہر کی اجازت سے بیوی گھر سے باہر نکلے۔ اسی طرح سے تیسرا قانونی جو حق ہے کہ جو بیوی کے لیے جس کا پورا کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ شوہر کو اگر سفر کا تقاضا پیش آ جائے تو اور شوہر بیوی سے تقاضا کرے کہ تمہیں سفر میں نکلنا ہے، تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ سفر میں جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج میں سے آپسی مشورے کے ذریعے بعض ازواج کو سفر میں ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ بیوی جب سفر میں شوہر کے ساتھ ہوگی تو لا محالہ شوہر کی خدمت کر سکے گی، اور شوہر کی جو ہے یعنی پسند اور ناپسند کا خیال کر سکے گی، اور شوہر کے لیے جو بھی ضروریات درپیش ہوں انہیں پورا کر سکے گی۔ یہ 3 حقوق ہیں جن کو قانونی حقوق کہا جاتا ہے، یعنی ایک بیوی کے لیے ان کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔ بیوی پر شوہر کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں اس کی دوسری قسم وہ ہے جن کو واجبی حقوق کہا جاتا ہے۔ واجبی حقوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گی تو لا محالہ بیوی گنہگار ہوگی، اللہ کی نگاہ میں گنہگار ہوگی۔ ظاہر بات ہے جو بیوی گنہگار ہوگی تو وہ اللہ کی رضا سے محروم ہو جائے گی۔ ایسے واجبی حقوق 7 ہیں۔ ان 7 واجبی حقوق کا پورا کرنا بیوی کے لیے ضروری ہے۔ 7 حقوق میں پہلا حق ہے مباح کاموں میں شوہر کا حکم دل و جان سے ماننا، یعنی وہ چیزیں جو شریعت میں منع نہیں ہیں اور نہ شریعت میں مطلوب اور محمود ہیں، بلکہ وہ مباح ہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے گناہ بھی نہیں ہوگا، نہیں کرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو مباح کام ہوتے ہیں، مباح کاموں کے اندر شوہر اگر کسی بات کا حکم دے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے حکم کو دل و جان سے قبول کرے اور اس پر عمل کرے۔ بیویوں پر شوہر کی اطاعت ضروری ہے۔ ہاں، اگر شوہر خلاف شرع کسی بات کا حکم کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں بیوی پر
اس حکم کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ بیوی پر اور کسی بھی انسان پر ایک انسان کے مقابلے میں خالق کائنات رب کائنات کا حق زیادہ ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خلاف شرع کسی کام کا حکم کرتا ہے تو وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم کر رہا ہے، اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں شوہر کی اطاعت نہیں ہے۔ دوسرا حق بیوی پر جو واجبی حقوق میں سے ہے وہ یہ کہ فرض کام کے علاوہ نفل کام میں شوہر کی اجازت کا لینا۔ جہاں تک فرائض کا تعلق ہے، نماز فرض ہے اور اسی طرح سے دیگر اور شرعی فرائض ہیں۔ فرائض تو اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں ان کی تکمیل تو بیوی کو ہر حال میں کرنی ہے اور اس کے اندر شوہر کی اجازت نہیں لینی ہے، لیکن جو نفل عبادات ہیں اور جو نفل امور ہیں ان کے کرنے میں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اجازت لے۔ مثال کے طور پر اگر بیوی نفل روزہ رکھنا چاہے تو احادیث شریفہ میں اور فقہی کتابوں میں اس کی صراحت ہے کہ بیوی اگر نفل روزہ رکھنا چاہے تو اسے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اجازت لے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کو دن میں تقاضا پیش آ جائے۔ اب ایسی صورت میں بیوی اگر روزے سے ہوگی تو لا محالہ شوہر کو حرج واقع ہوگا۔ اسی طرح سے تیسرا جو حق ہے بیوی پر شوہر کا جو تیسرا واجبی حق ہے وہ یہ کہ میاں بیوی کے آپسی تعلقات کو راز میں رکھا جائے۔ میاں بیوی آپسی جو ان کے ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی بدنصیبی ہے اس بیوی کے لیے، اس عورت کے لیے کہ جو اپنے ان معاملات کو جو شوہر کے ساتھ پیش آتے ہیں اور خاص قسم کے جو تعلقات میاں بیوی کے ہوتے ہیں ان کا اظہار وہ دوسروں سے کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اس کو ناپسند فرمایا ہے، اور ایسی عورت جو اس قسم کی باتوں کا دوسروں سے اظہار کرتی ہے وہ خدا و رسول کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح سے شوہر کے واجبی حقوق میں سے ایک حق، چوتھا حق یہ ہے کہ شوہر کے مال کی اپنے مال کی طرح حفاظت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دنیا کا سب سے بہترین خزانہ جو کسی آدمی کو ملے وہ نیک عورت ہے۔ ایسی نیک عورت کہ جب آدمی اسے دیکھے تو اس کے دل کو خوشی ہو، اور جب آدمی اپنے گھر سے کسی جگہ چلا جائے، سفر میں چلا جائے تو شوہر کے غیاب میں، شوہر کی عدم موجودگی میں وہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ تو بیوی کے فرائض میں اور حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ شوہر کے مال کو اپنے مال کی طرح سمجھے اور شوہر کے مال کے اندر کسی قسم کا جو ہے غلط تصرف نہ کرے اور اس کو ضائع ہونے سے بچائے۔ اسی طرح سے شوہر کے واجبی حقوق میں سے پانچواں حق ہے شوہر کے گھر کی حفاظت کرنا۔ شوہر کے گھر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو شوہر کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ جہاں تک بیوی کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، محرم جو رشتہ دار ہیں، وہ تو بہرحال بیوی کے پاس آئیں گے اور ان کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی اجنبی یا دور کے رشتہ دار اگر شوہر کی عدم موجودگی میں بیوی کے پاس آتے ہیں تو یہ چیز جو ہے شک و شبے کو پیدا کرنے والی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں میاں بیوی کے تعلقات میں ناخوشگواری پیدا ہونے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ تو شوہر کے واجبی حقوق میں یہ بھی ہے کہ شوہر کے گھر کی بیوی حفاظت کرے گی اور شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے نہ دے گی۔ اسی طرح سے شوہر کے واجبی حقوق میں سے چھٹواں حق یہ ہے کہ اپنی ذات سے شوہر اور اس کے رشتہ داروں کو تکلیف ہونے نہ دے۔ بیوی کی زندگی ایسی ہونی چاہیے، بیوی کا طرز معاشرت اور بیوی کا برتاؤ اس انداز سے ہو کہ بیوی کی ذات سے شوہر کو اور شوہر کے رشتہ داروں کو تکلیف ہونے نہ پائے۔ آج کے ہمارے معاشرے میں اگر ہم جائزہ لیں تو عجیب و غریب صورتحال ہے۔ کتنی جو ہے نا خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے غلط طرز عمل کے ذریعے وہ شوہر کے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں تعلقات کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر سنائی باتوں کو ایک دوسرے سے شیئر کرنا،
دوسروں کی باتوں کو کسی اور کے سامنے ذکر کرنا یہ بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں میاں بیوی کے تعلقات میں بہت زیادہ ناخوشگواری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی شوہر کا حق ہے کہ بیوی اپنی ذات سے شوہر اور اس کے رشتہ داروں کو تکلیف ہونے نہ دے، اور ایسا کوئی طرز عمل اختیار نہ کرے کہ جس سے شوہر کو تکلیف ہو یا شوہر کے رشتہ داروں کو تکلیف ہو۔ اسی طرح سے شوہر کے واجبی حقوق میں سے 7واں حق یہ ہے کہ اس زمانے میں عورتوں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ قدیم زمانے میں ایسے ہوا کرتا تھا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں عموماً دودھ پلانے والی عورتیں ہوا کرتی تھیں، اور عام طور پر لوگ جو ہے اپنے بچوں کو ان عورتوں کے پاس بھیج دیا کرتے تھے، اور یہ شوہر کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ تو اس معاشرے میں یہ رواج تھا تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن آج کے ہمارے معاشرے میں دودھ پلانے کے لیے الگ سے عورتیں فراہم نہیں ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں فقہا نے اس کی صراحت کی ہے کہ یہ عورت کی جو ہے شوہر کے حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ بیوی جو ہے اپنے بچوں کو خود دودھ پلائے اور اس کو ضروری سمجھے۔ تو یہ واجبی حقوق ہیں جو کہ ابھی ذکر کیے گئے ہیں۔ شوہر کے حقوق میں سے تیسرا حصہ ان حقوق کا ہے جن کو اخلاقی حقوق کہا جاتا ہے۔ اخلاقی حقوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی رعایت کی جائے تو میاں بیوی کے تعلقات میں خوشگواری پیدا ہوگی، اگرچہ کہ ان کی رعایت کرنا یہ بیوی کے لیے فرض کے درجے کی چیز نہیں ہے، قانون کے درجے کی چیز نہیں ہے، لیکن اگر ان کا لحاظ نہ کیا جائے تو میاں بیوی کے تعلقات میں خرابی آ سکتی ہے اور دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور رعایت کرنے کی صورت میں ان حقوق کو ملحوظ رکھنے کی صورت میں دونوں کے تعلقات میں استحکام پیدا ہوگا۔ اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ شادی کے نتیجے میں جو تعلقات میاں بیوی کے درمیان قائم ہوتے ہیں وہ تعلقات مستحکم بنیادوں پر قائم ہو اور ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرے۔ اس قسم کے اخلاقی حقوق 3 ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ بیوی شوہر سے محبت کرے، اس لیے کہ شادی کا تقاضا ہی یہی ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، ٹوٹ کر محبت کرے۔ میاں بیوی میں ایک دوسرے کے تعلق سے جتنی محبت زیادہ ہوگی اور دونوں ایک دوسرے سے جو ہے ٹوٹ کر محبت کریں گے، اتنا خوشگوار تعلقات بڑھتے جائیں گے اور ازدواجی زندگی چین و سکون سے گزرے گی۔ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرے اور اپنا طرز عمل ایسا رکھے کہ شوہر کو یہ محسوس ہونے لگے کہ میری بیوی بہت زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور بہت زیادہ مجھے چاہتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے تعلقات میں خوشگواری پیدا کرتی ہے اور ازدواجی زندگی میں جو ہے نا سکون جو ہے فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح سے اخلاقی حقوق میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ اپنے شوہر کو حتی الامکان سکون پہنچانے کی کوشش کرے۔ بیوی کا کام ہی کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے اللہ نے بنائے، اور یہ جوڑے اللہ نے اس لیے بنائے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ تو شادی کا بنیادی مقصد قلبی سکون ہے اور قلبی جو ہے اطمینان ہے، اور یہ تبھی حاصل ہوگی جب کہ جو بیوی اس بات کی کوشش کرے کہ میرے شوہر کو میں ہر طرح سے سکون پہنچاؤں۔ آپ غور فرمائیں یہ کیسی جو ہے سنہری تعلیمات ہیں اور کیسی زرین ہدایات ہیں۔ اگر آج کے جو ہے معاشرے میں ہمارے مسلم گھرانے کے لوگ اور موجودہ دور کے یعنی جوڑے اگر ان تعلیمات کا لحاظ رکھیں گے تو ان کی زندگی جو ہے جنت کا نمونہ پیش کرے گی۔ تو اخلاقی حقوق میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے شوہر کو تکلیف ہو، بلکہ یہ سوچے کہ شوہر کس بات سے جو ہے نا خوش ہوتا ہے، شوہر کو کیسے جو ہے سکون پہنچایا جا سکتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک شوہر محنت کر کے رات کو گھر لوٹتا ہے، اب اگر بیوی جو ہے نا اپنا منہ پھلائے رہے گی اور اس شوہر کا جو ہے والہانہ استقبال نہیں کرے گی تو لامحالہ یہ چیز شوہر کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے برخلاف اگر بیوی کا حال یہ ہو
کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ کب میرا شوہر اپنی ڈیوٹی اور ملازمت سے لوٹتا ہے، وہ جانتی ہے، اور جو ہی شوہر گھر کے قریب پہنچتا ہے وہ دروازے پر کھڑی ہو کر وہ اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہے، مسکراہٹ کے ساتھ اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہے، خیر خیریت دریافت کرتی ہے، اور ایسے کلمات زبان سے نکالتی ہے جس سے شوہر کو جو ہے خوشی ہو جائے، تو یہ چیز میاں بیوی کے تعلقات کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح سے شوہر کے اخلاقی حقوق میں سے تیسرا اور آخری حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی مزاج شناس ہو۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، اس ازدواجی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ شوہر میاں بیوی میں سے دونوں ایک دوسرے کے مزاج شناس ہوں۔ مزاج شناسی یہ ایسی جو ہے نا خوبی ہے کہ اس کے نتیجے میں تعلقات میں جو ہے بہتری پیدا ہوتی ہے۔ بیوی کو پتہ ہونا چاہیے میرے شوہر کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، میرا شوہر کن چیزوں کو پسند کرتا ہے اور کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ شوہر کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں بیوی ان کو اختیار کرے، اور شوہر کی جو ناپسند چیزیں ہیں بیوی اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھے تاکہ شوہر اس سے اور زیادہ محبت کرنے لگے۔ حاضرین کرام، ناظرین کرام، یہ شوہر سے متعلق بیوی کے حقوق ہیں، ان کا لحاظ رکھنا ایک بیوی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر سے متعلق بیوی پر حقوق لاگو کیے ہیں، اسی طرح سے بیوی سے متعلق شوہر پر بھی جو ہے حقوق لاگو کیے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ کی بعثت مبارکہ سے پہلے عورتوں پر بہت زیادہ مظالم اٹھائے جاتے تھے۔ عورت انتہائی جو ہے مظلوم ہوا کرتی تھی، اور چاہے عورت کسی بھی حیثیت سے ہو، ماں ہونے کی حیثیت سے، اور بیوی ہونے کی حیثیت سے، اور اسی طرح سے بہن ہونے کی حیثیت سے، اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ہر حیثیت سے عورت پر مظالم اٹھائے جاتے تھے، اور عورت اس معاشرے کے اندر انتہائی مظلومانہ زندگی گزارا کرتی تھی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جب بعض ایسے قبیلے تھے کہ ان قبیلوں میں جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو باپ فوراً جو ہے اس لڑکی کو زندہ درکور کر کے آیا کرتا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن اس لڑکی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جس کو زندہ درگور کیا گیا، پوچھا جائے گا کہ آخر تجھے کس جرم میں جو ہے تجھے قتل کیا گیا۔ یہ اس معاشرے کے اندر یہ چیز عام تھی، لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اسی طرح سے عورت کو میراث میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور عورتوں کے لیے کسی بھی قسم کے حقوق نہیں تھے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم عورت کی دادرسی فرمائی، اور آپ نے شوہروں کو تاکید فرمائی کہ وہ بیویوں کے حقوق ادا سے متعلق شوہر کے حقوق کیا کیا ہیں، ہم مختصر سے وقت میں اس پر ہم روشنی ڈالیں گے تاکہ جو ہے بیوی کے حقوق ہمارے سامنے واضح ہو جائیں۔ بیوی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شادی کے موقع پر مہر ادا کیا جائے۔ مہر کی ادائیگی یہ شوہر پر بیوی کا ایک اہم ترین حق ہے۔ یہ مہر کیا ہے؟ مہر دراصل ایک تحفہ ہے، مہر دراصل ایک اعزازیہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اعزازیہ اپنی بیوی کو دے کر اپنی بیوی کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کی ادائیگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہر کی ادائیگی پر زور دیا ہے۔ مہر کی ادائیگی ضروری ہے، یہ مہر چاہے فوری طور پر ادا کیا جائے یا پھر بعد میں ادا کر دیا جائے۔ مہر معجل بھی ہو سکتا ہے اور مہر مؤجل بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مجلس نکاح میں یعنی فوری طور پر مہر ادا کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ نکاح کرتے وقت یہ ارادہ کرے کہ نہ میں اب مہر ادا کروں گا اور نہ میں آئندہ مہر ادا کروں گا، اس ارادے کے ساتھ اگر وہ نکاح کرتا ہے تو حدیث شریف میں اتنی سخت وعید بیان فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان نکاح کر کے اپنی بیوی کی سے خواہش پوری نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایسا انسان زنا کر رہا ہے، ایسا شخص گویا زنا کرنے والا ہے۔
تو پہلا حق یہ ہے کہ مہر ادا کیا جائے۔ مہر کی کم از کم مقدار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں 10 درہم ہے، اور اس کے لیے وہ حدیث شریف دلیل ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 دراہم سے کم جو ہے مہر نہیں ہوگا۔ 10 درہم کی مقدار آج کے ہمارے وزن کے اعتبار سے 30 گرام اور اس پر مزید کچھ گرام ہے، تو یہ کم سے کم مہر کی مقدار ہے۔ اب بعض لوگ مہروں کے اندر بہت زیادہ افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں، بعض گھرانوں میں زیادہ مہر باندھنے کو وقار کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ کتنا ہی زیادہ مہر مقرر کیا جائے شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، قنطار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن بہرحال زیادہ مہر رکھنا یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر شادیوں میں مہر کی زیادہ مقدار یہ وقار کا ذریعہ ہوتی تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہر کی زیادہ مقدار آپ اپنی ازواج کے لیے مقرر فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ تو مہر میں غلو نہیں کرنا چاہیے، اور مہر کی جو بھی مقدار طے کی جائے اس کو جلد ادا کرنا چاہیے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مہر معجل طے کرنے والے عام طور پر صاحب اولاد ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ نانا اور دادا بن جاتے ہیں، لیکن بیوی کو مہر ابھی ادا نہ کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آدمی بیوی کا مہر ادا کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا تو مہر اس کے ذمے باقی رہے گا، اور اس کے ترکے میں سے جو ہے اسے ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح سے شوہر پر بیوی کا جو دوسرا حق ہے وہ ہے نفقہ ادا کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، یعنی جس کی اولاد ہے یعنی شوہر پر اپنی بیویوں کی روزی ہے اور ان کے لباس کا جو ہے نا انتظام کرنا ہے۔ نفقے کی ادائیگی یہ بھی شوہر کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ نفقہ یعنی روز مرہ کے جو اخراجات ہیں، کھانے کا انتظام اور اسی طرح سے رہائش کا انتظام، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نفقے کا کوئی متعین معیار نہیں ہے، آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کے لیے کھانے وغیرہ کا جو ہے انتظام کرے۔ اسی طرح سے شوہر پر بیوی کا تیسرا حق یہ ہے کہ بیوی کے لیے عمدہ اور علیحدہ گھر کا انتظام کرے۔ یہ بیوی کا حق ہے۔ اگر بیوی جو ہے یہ مطالبہ کرے کہ میں علیحدہ گھر میں رہوں گی اور میرے لیے علیحدہ گھر کا نظم کرو، تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے علیحدہ گھر کا انتظام کرے۔ عام طور پر یعنی متوسط گھرانے کے لوگوں کے لیے اور متوسط سے کم درجے کے گھرانے کے لوگوں کے لیے، جہاں عام طور پر جو ہے نا مشترکہ خاندانی زندگی ہوا کرتی ہے، تو وہاں یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ بیوی کا ایک حق ہے۔ اگر وہ مطالبہ کرے تو شوہر کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ عورت اپنے ساز و سامان کی حفاظت کر سکے، نیز میاں بیوی کے آپسی تعلقات میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے اور کوئی مداخلت نہ ہو سکے۔ اسی طرح سے شوہر پر بیوی کا چوتھا حق یہ ہے کہ بیوی کے رازوں کو فاش نہ کرے۔ یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہوتے ہیں اور بیوی کے ساتھ اس کے جو نجی معاملات ہوتے ہیں ان کو دوسروں سے شیئر نہ کرے اور راز کو جو ہے فاش نہ کرے۔ یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور تہذیب و شائستگی سے بالکل گری ہوئی بات ہے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن وہ آدمی بہت برا ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہو اور پھر اس کا راز اپنے دوستوں کے درمیان فاش کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا آدمی قیامت کے دن بہت بری حالت میں ہوگا۔ اسی طرح سے بیوی کا پانچواں حق شوہر پر یہ ہے کہ اگر آدمی ایک سے زائد بیویاں رکھتا ہو تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ان بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، اور یہ چیز قرآن میں واضح طور پر فرما دی گئی ہے کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، تو تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم ایک سے زائد عورت کو اپنے نکاح میں رکھ سکو۔
یہ انتہائی اہم ترین جو ہے ذمہ داری ہے ان شوہروں کے لیے کہ جن کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہوں۔ جو شوہر ایسی صورت میں انصاف نہ کرتے ہوں تو ان کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ اس کے درمیان انصاف نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ایک جسم کا حصہ بالکل گرا ہوا ہوگا، اور سب کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی 2 بیویوں کے درمیان اس نے انصاف نہیں کیا اور دونوں کے درمیان برابری کا معاملہ اس نے نہیں کیا۔ اسی طرح سے بیوی سے متعلق شوہر کے حقوق میں سے 6واں حق یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ یہ اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت جب آپ مرض الوفات میں تھے اور بالکل جو ہے سخت تکلیف میں تھے اور بیماری میں تھے، اس حالت میں آخری وقت آپ نے امت کو جن باتوں کی وصیت فرمائی ان میں سے ایک تو یہ وصیت فرمائی کہ نماز کا لحاظ رکھو اور نماز کی پابندی کرو، اور دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی اتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں اور اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرو اور پھر جو ہے وہ تمہاری بیویاں تمہاری وجہ سے پریشان ہوں اور کل قیامت کے دن تمہارے لیے معاملہ دشوار ہو جائے۔ ایک شوہر کے لیے یہ اہم ترین جو ہے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو اور میں خود اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے، ایک نہیں آپ کے نکاح میں کئی بیویاں تھیں لیکن سب بیویوں کے ساتھ آپ ایسا حسن سلوک فرماتے تھے اور اس طرح جو ہے سب کی دلداری فرمایا کرتے تھے کہ ہر بیوی کو یہ خیال ہوتا تھا کہ آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ آپ سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور ازدواجی زندگی کے اندر خوشگواری تبھی ہوتی ہے جب جو ہے شوہر بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ جن گھرانوں کے اندر شوہر ہمیشہ بیویوں کے ساتھ چخ پخ کرتے رہتے ہیں اور ناچاقی کا معاملہ رہتا ہے، عام طور پر ان گھرانوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور اولاد کی تربیت بھی اس سے متاثر ہو جاتی ہے اور پورا خاندان جو ہے اس کی وجہ سے پریشانی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بیوی سے متعلق شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے ساتھ وقت گزارے۔ بیوی کے ساتھ وقت گزارنا، بیوی کے لیے وقت نکالنا اور بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا اور بیوی کی دلجوئی کی باتیں کرنا اور بیوی کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تعریف کرنا، یہ بھی جو ہے یعنی بیوی کا حق ہے۔ شوہروں کو چاہیے کہ وہ اس کا پاس و لحاظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ ہر انسان کے اندر اگر خرابیاں ہیں تو اللہ نے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں۔ عام طور پر شوہر کی نگاہ اپنی بیوی کی خرابیوں پر جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں شوہر بیوی سے نالا رہتا ہے، لیکن اگر غور کرے، شوہر اگر سوچے کہ میری نظر خرابیوں پر جا رہی ہے، کیا میری بیوی کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، اگر وہ غور کرے گا تو کئی ایک خوبی کی چیزیں اسے اپنی بیوی میں نظر آئیں گی اور ان باتوں سے اسے خوشی ہوگی۔ تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ وقت گزارے اور بیوی کے ساتھ دل لگی کرے، ہنسی مذاق کرے اور جو ہے دلجوئی کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھی، میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے۔ اس موقع پر چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھریرے بدن کے تھے اور جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں زخامت تھی اور میں چونکہ دبلی تھی، تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ہم دوڑ لگائیں۔ تو جب دوڑ لگائی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔
اس کے بعد ایک عرصہ گزرنے کے بعد پھر اسی طرح کا سفر کا موقع آیا اور جب دوڑ لگائی گئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ چونکہ میرے جسم پر گوشت آ چکا تھا اور زخامت میری بڑھ گئی تھی، جب دوبارہ جو ہے نا دوڑ لگائی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور میں جو ہے پیچھے رہ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اب ہم دونوں کا معاملہ برابر سرابر ہوا کہ پچھلی مرتبہ تم نے مجھے شکست دی تھی اور اب اس مرتبہ میں تم سے آگے نکل گیا۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی بیویوں کی دلجوئی کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کا نکاح ہوا تو ان کی عمر زیادہ نہیں تھی اور ان کی سہیلیاں عام طور پر گھر میں اس وقت بھی آیا جایا کرتی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے اور گھر میں جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کم سن سہیلیاں موجود ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے علیحدگی اختیار کرتے اور ان سہیلیوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہنے دیا کرتے تھے۔ تو یہ شوہر کا جو ہے نا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے جو ہے نا ایک دوسرے کے تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بیوی سے متعلق شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ شوہر ہر قسم کی زیادتی سے اجتناب کرے۔ بہت زیادہ افسوس کا موقع ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسے جو ہے نا لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بیویوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ جو ہے یعنی اخلاق سے اور انسانیت سے گری ہوئی بات ہے کہ آدمی اپنی جو ہے نا اپنے بیوی کے ساتھ ظلم کرے اور بیوی پر زیادتی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ عورتوں کے سلسلے میں تم اللہ سے ڈرو، استوصوا بالنساء خیرا۔ اسی طرح سے بیوی سے متعلق شوہر پر ایک اور حق یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے اہل و عیال کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرے۔ قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اگر بیوی جو ہے دین کے معاملات میں کوتاہی کرتی ہے، اگر وہ دین سے ناواقف ہے اور دین پر عمل نہیں کرتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو ضروری دینی تعلیم سے آراستہ کرے۔ اسی طرح سے شوہر پر بیوی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی کو اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کی اجازت دے اور جو ہے اس سے منع نہ کرے۔ عام طور پر بہت سے گھرانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے اپنی بیویوں کو اپنے رشتہ داروں سے ملنے سے روکا کرتے ہیں، جبکہ یہ چیز بہت غلط ہے۔ اسی طرح سے شوہر کو چاہیے کہ گھریلو کاموں میں بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹائے اور بیوی کے کاموں میں خود بھی حصہ لے، جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں بھی حصہ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو ایک حق جو ہے خلا کا بھی دیا ہے۔ جب جو ہے میاں بیوی میں ناچاقی ہو اور دونوں کے اندر نبھاؤ کی کوئی شکل باقی نہ رہے اور شوہر طلاق دینا نہ چاہے تو اس صورت میں بیوی کو خلا کا حق بھی دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ چند حقوق ہیں جس کا اگر لحاظ رکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر یعنی خیر کا فروغ ہو سکتا ہے اور ہمارے خاندانوں میں استحکام پیدا ہو سکتا ہے، ازدواجی تعلقات میں خوشگواری آ سکتی ہے۔ ان کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔